أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قلیلا ما تشکرون والوزن اور وزن یومئذ اس دن الحق حق ہوگا فمن تو جو کوئی ثقلت بھاری ہوئے موازینہ میزان ترازو اس کے فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں ومن اور جو کوئی خفت ہلکے ہوئے موازینہ میزان ترازو اس کے فاولئک تو یہی لوگ ہیں الذین وہ جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ بآیاتنا ساتھ ہماری آیات کے یظلمون وہ ظلم کرتے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مکناکم ٹھکانہ دیا ہم نے تمہیں فی الارض زمین میں وجعلنا اور بنائے ہم نے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معائش زندگی کے سامان قلیلاً کتنا کم قلیلا ما کتنا کم تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو کتنا کم تم شکر کرتے ہو اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بس سبب اس کے کہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو ان آیات میں اعمال کا وزن کیا جانا بتایا جا رہا ہے جو قیامت والے دن ہوگا اور جسے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہوں پر اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا بدیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہوگا یہ اعمال کس طرح سے تولے جائیں گے جبکہ یہ یعنی اگر سوچیں تو مشکل لگتا ہے ان کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے اس لیے
اس بارے میں مختلف آراء ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرما دے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جن میں انسان کے اعمال درج ہوں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ تینوں رائے کسی حد تک صحیح ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تینوں صحیح ہو سکتی ہیں یا تینوں میں سے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کبھی اعمال، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو تولا جائے۔ اس میں انشاءاللہ مختلف آیات ہم پڑھتے جائیں گے، اس بات کو مزید ہم سمجھتے جائیں گے۔ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم، اس کی تعویل گمراہی ہے، اس کا انکار غلط ہے۔ موجودہ دور میں تو اس کے انکار کی بالکل بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، کیونکہ بے وزن چیزیں بھی اب تولی اور ناپی جا سکتی ہیں۔ اعمال کو ناپنا یا تولنا، یہ ہم اس حدیث کے ذریعے بھی مزید جان سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ ہر ایک کے درجے ہیں، اس کے عمل کے مطابق ہی درجات ہوں گے۔ میزان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، اگر اس میں آسمان و زمین کا بھی وزن کرنا ہو تو وہ وسیع ہو جائے گا۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اتنی لمبی زندگی، 60-70 سالہ زندگی، اور اس میں ہر روز کے کیے گئے ہر ایک عمل کو، سارے کے سارے، ایک ایک لفظ، ایک ایک کر کے ایک ایک بندے کی آخر کتنی کتابیں ہوں گی، کتنے رجسٹر ہوں گے، وہ کہاں تولے جائیں گے سارے کے سارے؟ ہمارے مائنڈ میں کون سا اسکیل آ جاتا ہے دنیا کا؟ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان بھی اگر کوئی تولنا چاہے تو تول سکتا ہے، ان کے لیے بھی وہ کافی ہے۔ دنیا میں ہم نے کبھی بھی اتنا بڑا ترازو نہیں دیکھا، اتنا بڑا پیمانہ، اتنا بڑا اسکیل نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ جو چارہ اور گھاس وغیرہ بھینسیں جہاں ہوتی ہیں وہاں سے لوگ دودھ لینے جاتے ہیں، وہاں پہ شاید کبھی نے کسی نے بہت بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں جن میں انسان کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ان سے بھی کہیں بڑے ترازو کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدنک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسے کرنے کا حق تھا۔ یعنی اس میزان کو نیکیوں سے بھر دینا چاہیے، خوب خوب اچھے اچھے کام کرنے چاہیے حق کے مطابق۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے آج؟ ایک نیکی کے بعد دوسری پر سمجھتے ہیں کہ اب بس بہت ہو گیا، ہم نے تو بہت کچھ کر لیا، روزہ رکھ لیا، اب نماز نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں، روزہ رکھ لینے کو ہی کافی سمجھ لیا، کہیں سال بھر صدقہ خیرات تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے رہے اور اس کو بہت سمجھ لیا اور زکوٰۃ ادا ہی نہ کی، وقتاً فوقتاً عمرہ کرتے رہے اور حج کیا ہی نہیں۔ یعنی اپنی مرضی کو، اپنی چوائسز کو اپنے اعمال میں خود ہی اپنی مرضی سے بناتے رہے، کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے تھے، مگر میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ پس بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے رستے سے بھٹک جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے قریب ترین ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایسے عمل کرتے ہیں، اور ہمیں کس حد تک عمل کرنا چاہیے؟ آج ہم امت ہونے کی حیثیت سے کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنت کے مطابق مانتے ہیں، پورا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے؟
پھر تو ہمیں ہر لمحہ نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت نیکیوں کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ مواقع مل جائیں تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، آنکھیں پھیرنی نہیں چاہیے، کسی بھی موقع کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں زمین میں اختیارات ملے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں بسایا، تمام تر سامان مہیا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی بذات خود بہت بڑا عمل ہے۔ شکر ہی انسان کو دراصل عمل کی طرف راہ سجھاتا ہے، کیونکہ شکر سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب ہمارے دل میں شکر کے جذبات ابھرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ کوشش ضرور کریں گے اور سب مل کر کریں گے، ایک جماعت بن جائیں گے تو پھر عمل مزید بہتر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔